بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، آج آپ کو زمانہ ماضی میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ہم اس وقت میں چلتے ہیں جب عرب کے معاشرے میں جہالت، ظلم و بربریت، وحشت عام تھی۔ عکاظ کی منڈیوں میں ماؤں کو بیچ دیا جاتا تھا، بیٹیاں پیدا ہوتی تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت میں بھی کچھ نفوس قدسیہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو زنا کاری، شراب نوشی، جوا، اس کے علاوہ جتنے گناہوں کے کام تھے ان تمام گناہوں سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ اور وہ نفوس قدسیہ میں سے ایک شخص ایسا تھا جو بھی جوان تھا، انتہائی خوبصورت تھا، قریش کے رہنے والا تھا، تیمی کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں یمن جاتا ہوں، تجارت کے معاملات کو ڈسکس کرتا ہوں اور وہاں پر اپنے کام کو ایکسپینڈ کرتا ہوں۔ وہ بندہ یمن پہنچا تو وہاں اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جو بندہ تورات کا علم رکھا کرتا تھا۔ اس بندے نے جب اس نوجوان خوب سیرت شخص کو دیکھا تو اس کو کہا، بیٹا میری بات سنو، کیا تم عرب سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، نوجوان، جی میں عرب سے آیا ہوں۔ کہنے لگا، کیا تمہارا قبیلہ قریش ہے؟ وہ کہنے لگا، جی میرا قبیلہ قریش ہے۔ تو اور تعجب ہونے لگا، کہنے لگا کہ کیا تم تیمی کی اولاد میں سے ہو؟ تو اس نے کہا، ہاں میں تیم بن مرہ کی اولاد میں سے ہوں۔ تو وہ بزرگ، وہ بابا جی کہنے لگے کہ کیا تم مجھے اپنی قمیض اٹھا کر پیٹ دکھا سکتے ہو؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ بابا جی بات کیا ہے کہ آپ کو پتہ لگا میں حرم سے ہوں، یہ بھی پتہ چل گیا میں قریش سے ہوں، یہ بھی پتہ چلا میرے آباء و اجداد کون ہے، آپ کو سب پتہ ہے، معاملہ کیا ہے، آپ کون سی نشانیاں میرے میں دیکھ رہے ہیں؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ جناب میں نے اپنی کتاب میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیفہ نازل ہوا تھا اس میں یہ نشانیاں پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جس علاقے میں جلوہ گر ہوں گے تو دو شخص ایسے ہوں گے جو ان کی ہر لحاظ سے مدد کریں گے۔ ایک تو شخص وہ ہوگا جو تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہوگا، وہ تمام مشکلات کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے والا ہوگا، اور دوسرا شخص وہ ہوگا جس کے پیٹ کے اوپر ایک تل ہوگا، اس کے ران پر فلاں طرح کی نشانی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم وہ دوسرے شخص ہو۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اپنی قمیض مبارک کو اٹھایا تو پیٹ پر دیکھا تو تل تھا۔ تو اس بزرگ نے اس نوجوان کے ہاتھ چومے اور کہنے لگا کہ تم خود یہاں پر یمن میں چل کے آ گئے، میں تو تم سے ملاقات کرنے کے لیے مکہ آنے والا تھا۔ اب آپ بڑے تعجب میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کون ہوں گے، معاملات کیا ہوں گے، یہی سارے سوالات کے ساتھ آپ یمن سے نکلے اور واپس مکہ میں آئے۔ تو جیسے ہی مکہ میں آئے تو شیبہ، عتبہ، ابو جہل یہ سارے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو جیسے ہی انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ اے نوجوان، تجھے پتہ ہے کہ ہمارے مکہ میں تو معاملات ہی عجیب غریب ہو گئے، یہ جو ہمارے 365 بت لٹکے ہوئے ہیں، ایک بندہ ایسے آیا، وہ کہنے لگے کہ جناب ان میں سے کوئی بھی سچا نہیں ہے، سارے جھوٹے ہیں اور میں ہوں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی۔ تو اس بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب اس نوجوان نے یہ بات سنی تو اس کے ذہن میں وہی یمن کا بابا آ گیا۔ اس نے کہا، یمن میں مجھے بزرگ ملے تھے، اس نے مجھے بڑی داستان سے سنائی تھی۔ تو آپ نے عتبہ شیبہ کو کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے کہا کہ میں اس بندے کے پاس جاؤں گا جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جب آپ پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا کہ بی بی آمینہ کا لال، سرور کائنات، حضور سید المرسلین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرمائے، اور آپ نے اس نوجوان شخص کو دیکھ کر کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، رسول ہوں۔ تو جب اس نوجوان شخص نے آپ کو دیکھا تو دیکھتے ہی آپ کی قدم چوم لیے، کہنے لگا کہ میرا وقت آپ کے ساتھ گزرا ہے اور میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو، کیونکہ جیسا آپ کا چہرہ ہے یہ چہرہ سچ کے علاوہ کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ اس نے پاؤں چوم لیے، اور وہ نوجوان شخص جس نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانا، آج اسے دنیا یار غار مصطفیٰ، خلیفہ اول، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ، جمادی الثانی میرے پیارے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے ہی حضور کے صحابہ کے ہیں،
لیکن اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت پیارے راز دلارے صحابی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے سے، سیدنا صدیق اکبر کے صدقے سے، سیدنا صدیق اکبر والی محبت، آپ والی جرت، آپ والی بہادری جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں دکھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ایک ذرہ ہی نصیب فرما دے۔ ہماری دنیا بھی بدل جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ سب کا شکریہ، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان خوبصورت لوگوں کی باتیں ہم میں اور ہماری نسلوں میں جذب ہو جائیں اور آگے چلتی رہیں۔ آمین ثم آمین۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔